بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائش کامرس ورلڈ کی جانب سے آج آپ لوگوں کے لیے اکنامکس کا ایک ٹاپک حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکنامک سسٹم یعنی معاشی نظام۔ ہم معاشی نظاموں کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی ہوتی ہے، اکنامک سسٹم ہوتا ہے، کنٹریز جس کے اوپر چلتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی بیسک نہیں پتہ ہوتی کہ اس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی معیشتوں یعنی قوموں کو بے شمار مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آپ ایسے لے سکتے ہیں مثال کہ دنیا کی بہت سی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو بے شمار مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے ان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں۔ قومیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ فیصلے کرتی ہیں۔ جب قوموں کو مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ فیصلے کرتی ہیں۔ مثلاً فیصلے وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ان کا کتنا پیسہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر لگائیں گی، کتنی منی وہ ایگریکلچر پہ خرچ کریں گی، کتنی وہ پروڈکشن کریں گی، کتنا وہ باہر سے منگوائیں گی یعنی امپورٹ کریں گی، کتنی پروڈکٹ وہ ایکسپورٹ کریں گی، کیا ان کی سرمایہ کاری ہوگی، کیا ان کی سیونگ ہوگی، کیا ان کے پروجیکٹس ہوں گے۔ یہ سارے جو اکنامک ایک سے ریلیٹڈ فیصلے ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ان معاشی فیصلوں کو ہم نظام معیشت یعنی اکنامک سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ اس کو ہم اس سمپلی طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم جو معیشت کے امور کے بارے میں بتائے یا اقتصادیات سے تعلق رکھے اور ایک سسٹم ہو، ایک نظام ہو، اسے ہم معاشی نظام کہتے ہیں۔ جو معیشت کے مسائل حل کرے، جو منی سے ریلیٹڈ مسائل حل کرے، جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ مسائل حل کرے، جو کہنا چاہیے اکانومی کی گروتھ سے ریلیٹ کرے، یہ سارا جو ان کی جو سسٹم ہے اس کو ہم معاشی نظام کہتے ہیں۔ تو ہم ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ دنیا کی قوموں کو بے شمار مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے ان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں۔ قوموں کو مسائل کے حل کے لیے کچھ فیصلے کرنا پڑتے ہیں اور انہی معاشی فیصلوں کو ہم نظام معیشت یا اکنامک سسٹم کا نام بھی دیتے ہیں۔ معیشت کے امور یا اقتصادیات سے تعلق رکھنے والے فیصلوں کو معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ ہوپفلی کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ معاشی نظام کیا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کسی بھی معاشی نظام یعنی اکنامک سسٹم کو کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ اب کسی بھی اکنامک سسٹم کو 3 سے 4 سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں، یعنی کیا پروڈیوس کیا جائے، کتنا پروڈیوس کیا جائے، کس کے لیے پروڈیوس کیا جائے، کون کنزیومر ہوگا، کیا سیلری ہوگی، کیا ویجز ہوگی اور کیا ریٹ ہوگا جس پہ ہم کسٹمر کو چیزیں دیں گے، سرمایہ کاری کا طریقہ کیا ہوگا، ہم لارج اسکیل پہ اپنی انڈسٹریز لگائیں گے، ہم اسمال اسکیل پہ اپنی انڈسٹریز لگائیں گے، ہم ایگریکلچر کو چوز کریں گے یا ہم انڈسٹری کو چوز کریں گے۔ یہ سارے جتنے بھی چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں یہ معاشی مسئلے ہیں اور ان کا حل کرنا، ان کا سولوشن دریافت کرنا کسی بھی اکنامک سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اکنامک سسٹم کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اکنامک سسٹم میں سب سے اہم سسٹم جو سب سے زیادہ مشہور سسٹم جو ہے ہمارے پاس وہ کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم کو اردو میں ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ اس کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے اندر ہر انڈیویجول اپنے پروفٹ کے لیے، اپنے اون پروفٹ کے لیے کام کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، پوری ایگریگیٹو سوسائٹی کے لیے کام نہیں کرتا۔ اور اس کا آغاز جو کہنا چاہیے کب اس کا یہ شروع ہوا یہ والا نظام، تو ہمیں 17 سینچری میں 17ویں صدی میں ایڈم اسمتھ جو تھے انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو متعارف کرایا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کا جھکاؤ تھا، یعنی وہ سرمایہ دارانہ نظام کو پسند کرتے تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی یا کیپٹلزم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ اونرشپ کے اندر ہوتے ہیں، یعنی وہ عام پبلک کی پرائیویٹ اونرشپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یعنی میں، آپ، کوئی اور بزنس مین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ بزنس مین ہوں اور میں ایک
میں نے بہت بڑی کہنا چاہیے زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں، تو میں ان کو اپنی مرضی سے ان کے اوپر کلٹیویٹ کر سکتی ہوں، ان کے اوپر اپنی مرضی چلا سکتی ہوں، چاہوں تو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ تو اپنی مرضی سے انہیں خرچ کرتے ہیں، وسائل پرائیویٹ آنرشپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایز اے انڈیویجول ہم ہیومنس جو ہوتے ہیں، ہم اپنی کمائی کے اوپر جیتے ہیں، یعنی ہم جتنا کمائیں گے ہم اتنا اچھا لائف اسٹائل گزاریں گے۔ اگر ہم نہیں کمائیں گے تو ہمیں کوئی سپورٹ کرنے نہیں آئے گا، ہمیں ہر حال میں کیپٹلزم کے اندر رہتے ہوئے کمانا ہے۔ ہم جو کمائیں گے بس ہم اسے ہی ہم اسپینڈ کر سکتے ہیں، کوئی ہماری جو بیسک نیڈز ہیں وہ کوئی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اپنی ہی بلبوتے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ حکومت جو ہے مداخلت نہیں کرتی، یعنی حکومت جو ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے، وہ بزنس مین کے میٹرز میں دخل اندازی نہیں کرتی، ان کے اوپر فالتو کے ٹیکسز اور ٹیرف تو خیر لگاتی ہے، لیکن ان کے اوپر فالتو کی بے جا پابندیاں نہیں لگاتی، کیونکہ اس کے اندر اس کو ہم سرمایہ دارہ نظام کو فری اکانومی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس مینس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں رکھتی۔ بزنس مینس اپنی مرضی سے ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز کی وجہ سے خود بخود جو ہے سارے معاملے نپٹا رہے ہوتے ہیں، تو اسے مکمل آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ اس کے اندر میں یہ تو بتا چکی ہوں کہ حکومت مداخلت نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اس کے اندر پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ ہم کوئی بھی انڈیویژل اپنی پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتا ہے اور اپنی ذاتی غرض کے لیے سارا کام کرتا ہے، جو بھی وہ کمائے گا، جو بھی وہ کاروبار کرے گا، وہ سارا کا سارا اپنے بینیفٹس کے لیے کرے گا، وہ دوسروں کا بھلا نہیں سوچے گا، وہ سوسائٹی کا بھلا نہیں سوچے گا۔ اسی وجہ سے اس کو مکمل آزادی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کیپٹلزم میں امیر جو ہوتے ہیں وہ امیر تر اور غریب جو ہوتا ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی امیر کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ دولت سے مزید دولت کماتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کے پاس پہلے ہی ریسورسز نہیں ہوتے اور پھر مزید وہ خرچہ کرتے تو اور اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، کرتے کرتے غریب سے تر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ وارز ہوتی ہیں، کبھی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، ڈاکے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سوسائٹی کا پیس خراب ہو جاتا ہے، سوسائٹی کا امن نقصان میں پڑ جاتا ہے، سوسائٹی کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سرمایہ دارہ نظام کا ایول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی ہیں کہ اس کے اندر اکانومی ہماری بہت ترقی کرتی ہے، کیونکہ ہر شخص انڈیویجولی کاروبار کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ میں آج سوچوں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا، میں آج جاؤں، باہر نکلوں، ٹیبل خریدوں، شروع ہو جاؤں اپنی بزنس شروع کرنا، اپنا بزنس لے کے، کوئی مجھے منع کرنے نہیں آئے گا، حکومت نہیں کہے گی کہ آپ نے بزنس کیوں شروع کر دیا۔ لیکن یہ صرف سرمایہ دارہ نظام یعنی کیپٹلزم میں ہے، باقی جتنے بھی ہیں ان کے اندر اتنی آزادی نہیں ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا کمیونزم۔ اوکے فرینڈس، کمیونزم اور سوشلزم جو ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کامرس سے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کامرس سے ریلیٹڈ یہاں پہ سبجیکٹس کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ اگلے ٹاپک دیکھیے گا۔